السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ سوال و جواب کے لائیو سیشن میں پھر سے حاضری ہوئی ہے۔ بہت سے سوالات احباب کے آئے ہیں جن کا اس وقت جواب دینا ہے۔ محمد عفان جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور کب ہوگی یا کب ہوگا؟ دیکھیں، غزوہ ہند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جس میں فضائل شرکت والوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہے صابتان من امتی حرزہم اللہ تعالی من النار، میری امت کے دو گروپ ایسے ہیں جنہیں اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ اس میں سے ایک گروپ وہ ہے جو حزابۃ تغزو الہند، جو ہندوستان سے غزوہ اور جہاد کرے گا۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اس میں شریک ہوں۔ شریک ہوا تو بہت بہتر ہے، شہید ہو گیا، اور نہیں تو آزاد ابو ہریرہ ہو کر کے واپس لوٹوں گا۔ یہ اس کے کچھ فضائل ہیں۔ یہ کب ہوگا اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ ہو چکا ہے، اور جو غزوات پہلے ہو چکے ہیں جس میں یہاں پر بھی سلاطین نے مسلم حکمرانوں نے چڑھائی کی اور اس کو فتح کیا، وہ اس کے مصداق ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ غزوہ ہند سے مراد خاص ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے سائڈ اور اس کی طرف مراد ہے، اس میں عراق وغیرہ شامل ہیں، جیسا کہ اس کی تائید بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار سے بھی ہوتی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آخر زمانے کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، جیسا کہ ایک روایت میں صاف ہے کہ ایک جماعت وہاں پہ جہاد کرے گی، جہاد کر کے پھر وہ لوٹے گی شام وغیرہ کی طرف جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شرکت کرے گی۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اس لیے کوئی تعین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ محمد یحییٰ لوہرا کو شامبی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جو عوام میں بات پھیلی ہوئی کہ ماں کی وفات سے پہلے دودھ بخشوا لیا جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عوام کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ ماں کی جو ہے زندگی بھر آپ خدمت وغیرہ کرتے رہیں پھر بھی ان کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے، یہ عوام میں گڑھی ہوئی ایک بات ہے جو رائج ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عبد الحفیظ بلیا یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے، شوہر ظالم ہے، شراب پیتا ہے، بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر طلاق بھی نہیں دیتا ہے، اس پر ظلم زیادتی کرتا ہے، تو کیا بیوی خلا لے سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب نباہ کی کوئی صورت نہ بچے، تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور ظالم شوہر طلاق بھی نہ دے رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں خلا لیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بیوی جو مال دے کر کے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے، آزاد ہوتی ہے، اسی کو خلا کہتے ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی پیشکش کی جا سکتی ہے اور مہر دے کر کے بھی چھٹکارا لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کچھ زیادتی وغیرہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو باغ انہوں نے آپ کو مہر میں دیا تھا آپ واپس کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل۔ تو مہر ان کا واپس کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں خلا دے دیا گیا۔ اگر شوہر اس طریقے سے لفظ خلا سے ان کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے، اور اگر کچھ اور اس میں الفاظ وغیرہ کہے گئے ہیں تو پھر ویسے ہی اس کا حکم ہوگا۔ اس کی تفاصیل اپنی جگہ پر ہیں۔ اظہر شیرازی سونگر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مسجد میں ایک گروپ دینی تعلیم کا ہے، دوسرا گروپ تبلیغی جماعت کا ہے، تو ان میں زیادہ بہتر کون گروپ ہے؟ بیک وقت تو دونوں گروپ اپنے اپنے دینی امور الگ الگ کونے میں انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں کی ہماری ضرورت ہے اور دونوں شرعی کام ہیں، تعلیم بھی اور تبلیغ بھی۔ ظاہر ہے تعلیم پہلے ہے، تبلیغ بعد میں ہے، پہلے سیکھا جائے گا تب کچھ بیان کیا جائے گا اور بتلایا جائے گا۔ اس لیے جیسا موقع ہو، آپ کو سیکھنا ہے تو تعلیم والے میں چلے جائیں، کچھ اور بتانا اور پہنچانا ہے تو تبلیغ والے میں چلے جائیں۔ اور بالکل دونوں گروپ اسلامی ہیں اور دونوں گروپ اپنے ہیں، دونوں میں شرکت کر کے آدمی کو جیسا موقع ہو شرکت بھی کرنی چاہیے، اور دونوں بغیر کسی مذائقہ کے، یعنی بغیر کسی کھینچ تان کے ایک جگہ پہ بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ مشرف سدور بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ایک طالب علم قرآن شریف حفظ کر رہا ہے اور اس کا 20-22 پارہ ہونے کے بعد انتقال ہو جائے تو کیا فرشتے اس کا حفظ مکمل کراتے ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عطیہ اوفی انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن ثم مات قبل ان يستظهره اتاه ملک يعلمه في قبره ويلقي الله وقد استحضره۔ اور حسن بصری نے بھی فرمایا، بلغنی ان المؤمن اذا مات ولم يحفظ القرآن
امر حفظته ان يعلمه القرآن فی قبری حتی یبعث اللہ یوم القیامت مع علیہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ عطیہ وفی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کے پورا ہونے سے پہلے پہلے اسے موت آ گئی تو قبر میں ایک فرشتہ آئے گا جو اسے قرآن کی تعلیم دے گا اور اس کی تکمیل کرائے گا. اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں مجھے روایت پہنچی ہے کہ کسی مومن کا حفظ قرآن مکمل نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو قبر میں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے حفظ کرائیں تاکہ یہ مکمل حافظ ہو کر قیامت میں اٹھیں. جیسا کہ شرح الصدور میں یہ بات درج ہے اور مرقات میں بھی جلد نمبر 4 یا کسی اور جلد میں یہ عبارت موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے بیچ میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے قرآن وغیرہ حفظ کرتے ہوئے قرآن حفظ کرتے ہوئے تو پھر فرشتے اس کا حفظ مکمل کرا دیتے ہیں. اللہ تعالی عالم. محمد حمزہ گھوسی مئو یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا نکاح میں دلہا صحرا پہن کر جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ غیر اسلامی رسم ہے جسے ترک کرنا ضروری ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. مسلمانوں سے بھی یہ غیروں کی رسوم ہے جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں ایشیا ہی میں چلتی ہوگی اور جگہوں پہ نہیں. اب تو اللہ خیر کرے ایسا ایسا صحرا سب باندھ کر کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کو لگام لگائی گئی ہے. طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے دیکھ کر کے. محمد راغب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیں, کوئی تسبیح پڑھ لیں کھڑے ہو کر کے تب بھی چل جائے گا. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. محمد سفیان سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پیچھے کی شرمگاہ کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ اس کو صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر صاف نہیں کر سکتے تو اگر قضاء حاجت کے بعد ان بالوں میں نجاست لگنے کے خوف سے صاف کریں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں صاف کرنا ہی اس کا حکم ہے, صاف کرنا ہی چاہیے. جیسے آگے کے بال زیر ناف صاف کیے جاتے ہیں ایسے اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے تاکہ وہاں پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی نہ رہ جائے. یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, وہ بیچارے صفائی کرتے نہیں ہیں اور نجاست وغیرہ لگنے کا خطرہ برقرار رہتا ہے. درست نہیں ہے, صفائی ضروری ہے وہاں کی. محمد ثاقب سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں کینسر کے مرض سے بچنے کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ دیکھیں ایسے تو دعائیں حدیث میں حفاظت وغیرہ کی بہت سی ہیں. ایک بہت مختصر اور بہت جامع دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سفید داغ کے مرض سے, کوڑ کے مرض سے, جنون پاگل پن سے اور تمام خطرناک بیماریوں سے. اب اس میں کینسر ہے, بلڈ شوگر ہے اور گردے کی بیماری ہے, ہر طرح کی خطرناک بیماریاں آ گئیں. اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور مستقل اس کو پڑھنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. عبداللہ کبیر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جذبات میں ایسی قسم کھاتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں, تو اس طرح قسم کھانا کیسا ہے اور اس طرح کی قسم توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اگر صرف یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا تو فلاں کی اولاد نہیں, تو یہ تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے غیر اللہ کی کوئی قسم تو ہوتی ہی نہیں. اگر باضابطہ قسم کھا کر کے کہا ہے تو ابھی دیکھا جائے گا موقع کیا ہے. ایک تو قسم ہوتی ہے صرف بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے, جیسے عرب والے کہتے رہتے ہیں واللہ تاللہ باللہ ہر دم اللہ یا خیر واللہ یا شر, دنیا بھر کے بولتے رہتے ہیں, تو قسم ہوتی نہیں. قسم تب ہوتی ہے جب مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے باقاعدہ عزم کر کے قسم کھائی جائے. تو اگر آدمی وہ کام نہ کر سکے یا کرنے کو کہا نہ کرنے کو کہا تھا کر ڈالا تب اس کا کفارہ لازم ہوتا ہے, نہیں تو نہیں. ابو طلحہ شاگن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں امام عصر اور فجر کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف سے مڑ کر کیوں تسبیح پڑھتا ہے؟ دیکھیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور یہی حکم ہے اس لیے کرتا ہے. اور فجر اور عصر ہی میں کیوں, بعض روایتوں سے تمام نمازوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے, لیکن عموماً فجر اور عصر کے بعد ہی رخ کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خواب وغیرہ فجر کے بعد لوگ بیان کرتے, کچھ باتیں پوچھتے, مسئلے مسائل. دوسری وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی طرف پشت کر کے بیٹھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور فجر اور عصر کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے, دیر تک بیٹھنا رہتا ہے, اس لیے آدمی گھوم جائے تاکہ کسی کی طرف اس کی پشت نہ رہے. اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. محمد حماد ڈھنڈوارہ خرد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ فجر میں بہت سی مسجد میں لمبی قرات ہوتی ہے, بہت سے لوگ رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, کہاں تک صحیح ہے؟ کیا وہ لوگ گنہگار ہوں گے؟ کیوں نہیں محترم. ایک تو بلا وجہ جو ہے قیام چھوڑتے ہیں نماز کا, اور دوسرے یہ کہ قرات چھوٹ رہی ہے ان سے. آخر قرات کن کے لیے ہو رہی ہے؟ انہی لوگوں کے لیے, مقتدیوں کے لیے ہو رہی ہے نا, کہ مسجد کے در و دیوار کے لیے ہو رہی ہے. اس طرح سے بیٹھے رہنا انتہائی غلط طریقہ ہے. شروع نماز سے شامل ہونا چاہیے, تکبیر اولیٰ پانے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہیں موجود ہیں, نہیں بیٹھ رہے ہیں, نہیں شامل ہو رہے ہیں, تب تو اور بڑا جرم ہو رہا ہے. اشہد
شجر ڈھنڈوارا خرد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں کالی ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، بغیر ٹوپی کے پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں ٹوپی ایسی لگانی چاہیے پتہ چلے ٹوپی ہے، کالی ٹوپی عموماً دور سے نظر نہیں آتی اس لیے مناسب نہیں ہے، اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمول کے خلاف، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور یہ وقار کے بھی خلاف ہے، سنجیدگی کے بھی خلاف ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی اچھا کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے بغیر ٹوپی کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہو کہ بغیر ٹوپی کا نماز پڑھنی چاہیے تو اس سے کہہ دیجیے بھائی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول احادیث سے دکھلا دیں تو ہم بھی مان لیں۔ محمد فردوس دوست پور سلطان پور یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ارطغرل غازی دیکھنا کیسا ہے؟ محترم اس کے تعلق سے بہت سے فتاوے آ چکے ہیں کہ دیکھنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ 2 بجے 2:30 بجے تک سب جاگ کے دیکھتے ہیں اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب سے بڑے فاتح ہیں، اور پتہ چلا کہ فجر چھوڑ کر کے بستر پہ پڑے رہتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہے، پوری رات ان کی یوں ہی برباد ہوتی ہے۔ سویرے اٹھنا، سویرے سونا اور فجر میں سویرے بیدار ہونا یا تہجد میں، یہ کامیابی کی پہلی کلید اور ضمانت ہے۔ محمود الحسن پرتاپ گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسجد یا مدرسے کا چندہ اپنی طرف سے کسی صندوق وغیرہ میں جمع کر رہا تھا، اتفاق سے اس شخص کو چندہ دینے کی ضرورت پڑی اور جمع کی ہوئی رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس شخص نے اپنی جیب سے چندہ دے دیا، آیا وہ شخص جمع کی ہوئی رقم سے پیسہ نکال سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نکال سکتا ہے، دونوں اسی کی ملکیت ہے، ابھی دیا ہی نہیں ہے اور اس طریقے سے وہ پیسہ متعین بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے جیب سے دینے کے بعد پھر اپنے صندوق سے نکالنے میں۔ عبد الرحمن رفیع پور جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں کیا جمعہ کا خطبہ دیتے وقت امام صدری یا کرتے کے جیب میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت پڑ جائے تو صدری یا جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہاتھ گرا ہوا رہے لٹکا ہوا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ محمد عامر گرینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں لڑکے کے عقیقہ کے لیے 2 جان ضروری ہے یا 2 نام؟ دیکھیں ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے، مستحب ہے، وہ بھی 2 نام کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر 1 جان کیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ محمد ساجد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو مخصوص عمل کے ذریعہ یا ہر نیک عمل کے ذریعہ جیسا آج کل رائج ہے؟ دیکھیں اب اس سلسلے میں بہت تفصیل تو یہاں نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین احدہما عن نفسی والآخر امتہ، اس روایت میں تصریح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے بکرے کی قربانی فرمائی، ایک اپنی طرف سے دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے پوچھا کہ میرے والدین تھے ابرہما حال حیاتہما، جن کے ساتھ زندگی میں میں اچھائی کیا کرتا تھا، تو فکیل فلی ببرہما بعد موتہما، وفات کے بعد ہم کیسے ان کے ساتھ اچھائی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر بعد الموت، موت کے بعد یہ اچھائی یہ ہے ان تصلی لہما مع صلاتک وتصوم لہما مع صیامک، کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ دوسری روایت میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبرستان سے گزرے اور قل اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے پھر اس کا اجر مردوں کو بخش دے تو مردوں کی تعداد کے بقدر اسے بھی اجر ملتا ہے، دارقطنی کی روایت ہے۔ تیسری روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جوہینہ کی ایک عورت آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گی لیکن وہ حج نہیں کر سکی یہاں تک کہ وفات ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام حجی عنہا، ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ ارائیتی لو کان علی امک دین، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تب اللہ کا حق یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اب ان روایتوں سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت مالیہ جو مالی عبادت ہے اس کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کا ثواب جس طرح مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے اسی طرح زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے قربانی کی یعنی ثواب پہنچایا، اور ظاہر امت میں زندے بھی ہیں اور مردے بھی دونوں داخل ہیں۔ اور دوسری اور تیسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت بدنیہ، نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ کا ثواب بھی دوسرے مسلمانوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور بہت سے دلائل ہیں جس کا اس وقت تذکرہ نہیں کیا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محمد عبداللہ کویت سے پوچھتے ہیں
اگر نماز میں جمائی آ جائے تو کیا ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ ماسک سے کام چل جائے گا، جو آج اس کورونا میں ماسک ضروری ہے۔ دیکھیں اصل میں جمائی کو حتی الامکان روکنا ضروری ہے، وہ ہونٹ دبا کر کے روکیں، اس سے نہ ہو تو ہاتھ لگائیں۔ اب ماسک سے تو ظاہر ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، ہونٹ دبائیں گے ہاتھ لگانا ہی پڑے گا۔ محمد خبیب بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک لڑکی کی شادی میں مولانا نے لڑکی کے والد سے نکاح نامہ پر دستخط کروا لیے، لڑکی کی اجازت کے بغیر کیا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں عاقلہ بالغہ ہے تو نکاح اجازت شرط ہے، اگر اجازت کسی نے نہیں لی ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، یہ فضولی کا نکاح ہوگا۔ اب اگر لڑکی اجازت دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی ہے تو پھر نکاح نہیں مانا جائے گا۔ انبار غزالی بھولے پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر مسبوق ایک رکعت چھوٹ گئی تو ثنا و سورت کے بعد کون سی سورت پڑھے گا؟ کیونکہ یہ اس کی پہلی رکعت ہے تو جو سورہ امام صاحب نے پڑھائی ہے اس کے بعد کی سورت پڑھے گا یا پہلے؟ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں جب وہ اپنی نماز پوری کر رہا ہوتا ہے تو منفرد کے حکم میں ہوتا ہے، تنہا نماز پڑھنے والا، اس لیے وہ کہیں سے بھی پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیف شیرازی جو سونگر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے پاس 4 بکرے ہیں، شادی کے موقع پر عقیقہ کروانا چاہتا ہوں، لڑکے کا کتنا نام ہوگا اور لڑکی کا کتنا؟ دیکھیں بہتر تو یہ کہ لڑکے کا 2 نام ہو اور لڑکی کا 1، جیسا کہ حدیث میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک نام بھی کیا تھا، یعنی ایک ایک جانور بھی کیا تھا، اس لیے اگر ایک ہی کی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زبیر احمد حلیمی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مروجہ قرآن خوانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ واضح فرما دیں۔ دیکھیں یہ بدعات اور رسومات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ تابعین طب تابعین تک کہیں اس کا ثبوت ملتا نہیں ہے۔ ظاہر بدعت اسی کو کہتے ہیں جس کے تقاضے موجود رہے ہوں پھر بھی خیر القرون میں اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، اس لیے اسے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور التزام مالا یلزم، ایک چیز جو شرعاً لازم نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لازم کرنا، یہی تو غلط ہے۔ حافظ ابو محمد سونگر جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی شخص غیر مسلم کی شادی میں جائے تو کیسا ہے؟ دیکھیں ان کی خوشی وغیرہ میں یا اسی طریقے سے غم میں تعزیت وغیرہ میں شریک ہو سکتے ہیں، مذہبی رسومات میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر کوئی خوشی میں بلائے یا اسی طریقے سے خوشی کے موقع سے دعوت وغیرہ دے تو کھانے وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عدنان انجینئر پرتاپ گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، جانور کی سینگ بہت معمولی ٹوٹ گئی ہے تو کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور کی سینگ کی خول نکل جائے یا سینگ ٹوٹ جائے آدھے پر سے تہائی پر سے، کوئی حرج نہیں، جب تک کہ جڑ سے نہ ٹوٹے، گودا دکھنے لگے تب منع ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد احمد بنارس یو پی سے پوچھتے ہیں، میری بہن یوٹیوب پر کھانے کی ویڈیوز بناتی ہے لیکن اپنی آواز اور اپنی تصویر نہیں ڈالتی، صرف میوزک استعمال کرتی ہے، کیا اس طرح ویڈیو بنا کر ڈالنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، لیکن اس میں میوزک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بہت مجبوری ہے تو اپنی آواز کا استعمال کریں، ایک دم کھردرے پن سے، کھرکھری آواز کے ساتھ، اس میں کوئی لچک نہ ہو، اور نہیں تو کوئی اور طریقہ استعمال کریں۔ میوزک کا استعمال شریعت میں منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ محمد عادل بھروج گجرات سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کسی بندے نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنا شروع کی، سجدہ آنے سے پہلے رکوع میں چلا گیا، تو کیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں، اور سجدہ تلاوت کب ادا کرے گا؟ دیکھیں جب ابھی سجدہ تلاوت ادا ہی نہیں کیا ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر سجدہ تلاوت کیوں ادا کرنا پڑے گا؟ جب وہ پڑھے گا تب اسے ادا کرنا پڑے گا، جو آپ نے شکل پوچھی اس میں نماز بالکل ہو جائے گی۔ محمد حسن جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر درست ہے تو کس طرح بیٹھ کر پڑھنا درست ہے؟ دیکھیں اس کا جواب بہت تفصیل سے پہلے یا دوسرے سیشن میں آ چکا ہے، وہاں آپ سن لیں، اگر نہیں ملے گا تو پھر بتائیں گے۔ ظہیر الدین حسامی نوناری جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ اگر دوران نماز خود آنکھیں بند ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہاں یہ کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ گاہ میں نگاہ ہونی چاہیے، نگاہ کی انتہا جو ہے سجدہ گاہ میں ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے جب نگاہ کھلی رہے گی تبھی تو سجدہ گاہ میں آدمی دیکھے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نگاہ کھول کر کے نماز پڑھیں۔ ہاں کبھی خضوع کے لیے آدمی بند کر لے اور لگے کہ ہاں اس سے تھوڑا سا دل دماغ زیادہ متوجہ رہتا ہے تو کچھ گنجائش ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور اگر خود کبھی بند ہو گئی، جیسے پڑھتے وغیرہ مستی میں آدمی آ جاتا ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد ابوذر الہ آباد یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کے بعد دعا کرنا یا کرانا کیسا ہے؟ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ یہ بدعت عمل ہے، آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال سے شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو دعا کرائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ شاید پوچھ رہے ہیں، تو یہ بلا شبہ ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب ان کا قرآن مکمل ہوتا تھا تو اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو جمع کر کے باضابطہ دعا کراتے تھے،
اور کہتے تھے کہ ایسے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خود امام بخاری کا معمول تھا کہ وہ 2 ختم عام طور پہ 24 گھنٹے میں کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا خود مانگنی چاہیے، نہیں آتا ہے تو کسی کو بلا لیا جائے جو مانگے، بہتر ہے مانگنا چاہیے۔ سوال و جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔